अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। मौलाना ने हुकूमत के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, कुछ बड़े सख्त किस्म के बयानात दिए, उसके ऊपर हुकूमत का रद्द-ए-अमल आया। अब मौलाना ने आगे से दोबारा मजीद सख्त बयानात दिए हैं। ये मामला आगे किस तरफ जा रहा है, मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, आज के प्रोग्राम में उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। तहरीक-ए-इंसाफ आगे करने जा रही है। खान साहब की कैद को 3 साल पूरे होने वाले हैं। बार बार एहतजाज की बात होती है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत गई हुई थी और मुतालबा एक ही है कि खान साहब से मुलाकात करवाई जाए। तो आज के प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे आगे चल के। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के मामले की। यह मामला आगे किस तरफ जा रहा है। ईरान के वजीर दाखिला पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। क्या पसे पर्दा कुछ चल रहा है, अभी भी कहीं ना कहीं सालसी अपना किरदार अदा कर सकती है, या फिर यह मामला अब उस नहज पे पहुंच गया है कि यह जंग खित्ते के अंदर मजीद फैलेगी। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यह बताइए कि सर, के जो चीजें हमें इस वक्त सरफेस पे नजर आ रही हैं कि अमेरिका ईरान पे अटैक कर रहा है, ईरान आगे से अमेरिका पे अटैक कर रहा है, दोनों जानिब से हमें रेटरिक भी सुनाई दे रही है। क्या इसके अलावा पसे पर्दा भी कुछ चल रहा है, बैकग्राउंड में चीजों को सुलझाने की कोशिश हो रही है बस, या फिर वही हो रहा है जो हमें सामने नजर आ रहा है? जी, मुझे सही इल्म तो नहीं है कि पीछे क्या हो रहा है, पर मेरी नज़र में जो सालसी कोशिशें हैं वो जारी होंगी। पाकिस्तान की और दूसरे जो ममालिक हैं जिन्होंने जो अपना सालसी किरदार अदा किया था, कतर वगैरह, वो एक्टिव होंगे। चीन ने भी, आपने देखा होगा कि चीन ने भी एक बहुत सही किस्म की बयान निकाला है कि कॉलिंग फॉर सीज फायर। तो कोशिशें जारी हैं, पर मुश्किलात भी ज़्यादा अहम हो गई हैं, क्योंकि हॉर्मूज के ऊपर बहुत यानी अहम इख्तलाफ है कि हॉर्मूज के ऊपर कंट्रोल किसका होगा। इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में बहुत डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा है। और दूसरी तरफ से जो दोनों फरीकें हैं उनकी अंदरूनी जो हालात हैं उनमें भी हार्ड लाइन आ गई है, ईरान की तरफ से भी और अमेरिका की तरफ से भी। दोनों हार्ड लाइनर्स ने मेरे ख्याल में पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा उनका कंट्रोल इन्फ्लुएंस आ गया है। तो इस वजह से हालात पेचीदा हो गए हैं और सालसी कार्रवाई मुश्किल हो गई है। अच्छा सर, जिस तरह आपने कहा कि दोनों तरफ से जो हार्ड लाइनर्स हैं, लगता यह है कि वो मजबूत हो रहे हैं। अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, अटैक्स होते रहे, तो ये लग रहा ऐसे है कि फिर जो हार्ड लाइनर्स हैं उनका जो नैरेटिव है वो प्रिवेल करेगा, जो वो चाहते हैं वो होगा, या फिर अभी भी जो गुंजाइश है मुआहदे की, चीज़ों को बेहतर करने की, क्योंकि आलमी सतह के ऊपर इसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। अगर ये जंग आगे चलेगी, ना सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया को इसकी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी। तो वो जो कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि इतना प्रेशर आएगा कि ये जंग रुक जाएगी और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगी। ये देखें, दोनों फरीकैन की तरफ से अगर आप उनकी अंदरूनी हालात देखें तो यही नज़र आता है कि पोजीशन बहुत सख्त हो गई है। ईरान की तरफ से जब ये फ्यूनरल था सुप्रीम लीडर का, वहाँ आपने देखा किस तरह से यानी कि बदला लेने का जो जज्बा था वो बहुत अरूज पे था। दूसरी तरफ से अमेरिका में ट्रंप साहब की तनकीद काफ़ी हुई थी कि आपने ये मामला क्यों माना है, इससे आपको कुछ नहीं मिला है। और जो इजरायली लॉबी है उसका प्रेशर बहुत पड़ गया ट्रंप साहब के ऊपर। और उनसे ये भी कहा गया है मेरे ख्याल में कि ये हॉर्मूज अगर बंद भी हो जाता है तो उसका नुकसान अमेरिका को कम होगा और दूसरों को ज़्यादा होगा। तो इसकी परवाह आप ना करें और ईरान के ऊपर हमले करके दिखाएं आपकी कितनी बड़ी ताकत है अमेरिका। तो इस वजह से आपको जो मिड टर्म इलेक्शन में अगर कुछ मुखालिफत, डेमोक्रेट्स तो अपोज करेंगे आपको, पर जो रिपब्लिकन पार्टी राइट विंग है उसको आप साथ रखें और ये हमले जारी रखें। तो मेरे ख्याल में दोनों तरफ से जो उनका मौक़िफ़ है दोनों का सख्त हो गया है और इस वजह से अब मसला बहुत पेचीदा हो गया है।
اور اس کا حل میری نظر میں جو سب میں اہم مسئلہ جس کے اوپر سمجھوتا کروانے کی ضرورت ہے وہ ہرمز کے کنٹرول، وہ کس طرح سے ایڈمنسٹر ہوگا ہرمز، اس کے اوپر اختلاف ہے، اس کی وجہ سے واپس جنگ شروع ہوئی۔ ٹھیک، اچھا سر، اس میں ایک اور جو اب ہم دیکھ رہے ہیں اس ساری چیز کے اندر ایک نئی چیز جو نظر آ رہی ہے کہ یمن کا جو محاذ ہے وہاں پہ بھی تھوڑی بہت اس طرح کی چیزیں شروع ہو گئی ہیں جو پریشان کن ہے۔ اب جو ہوتی وہاں پہ جنگجو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم سعودی عرب کی ناکہ بندی کریں گے، دوسری جانب ان کے اوپر یعنی وہ جو ایریاز کنٹرول کر رہے ہیں وہاں پہ بھی اٹیکس وغیرہ کیے گئے ہیں ریجنل طاقتوں کی جانب سے۔ تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ کیا ایکسپینڈ کر رہا ہے یہ جو کانفلکٹ ہے، یا پھر یہ اسی کانفلکٹ کا ایک حصہ ہے، یا یہ ایک ٹوٹل سیپریٹ چیز ہے؟ جی میرے خیال میں یہ جو یمن کا مسئلہ ہے وہ تو اب تک تو سیپریٹ تھا، پر میرے نظر میں اگر حوتیز نے یہ جو اعلان کیا کہ جی باب المندب میں ہم سعودی جہازوں کو نہیں جانے دیں گے، تو وہ ایک ایکسٹینشن ہو گئی اس جنگ کی، کیونکہ ہرمز کو بند کیا پر سعودی عرب کے پاس یہ قوت ہے کہ اس کو کوئی 7,000 ٹن 7,000 بیرلز وہ پائپ لائن کے تحت ریڈ سی میں لے جا کے وہاں سے ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ تو کوشش یہی ہے کہ حوثیز کی کہ ان کا یہ تجارت بند ہو جائے اور اس کی وجہ سے جو انٹرنیشنل اکانومی ہے اس کے اوپر زیادہ وزن آ جائے گا، کیونکہ اگر ہرمز بھی بند ہو، باب المندب بھی بند ہو تیل کے لیے، تو پھر تیل کی دام پھر بڑھ جائیں گی، انفلیشن ہوگی اور امپیکٹ بہت بڑھ جائے گا۔ تو میرے خیال میں یہ ایران کی ایک اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ کس طرح سے امریکہ اور پوری دنیا کو ظاہر کیا جائے کہ ایران کا جو موقف ہے وہ مانا جائے ہرمز کے اوپر اور جو باقی جو مسئلے ہیں اس کے اوپر۔ ٹھیک، اچھا سر، حالیہ دنوں میں ہم نے ایک دفعہ پھر دیکھا کہ جو خطے میں امریکہ کے اڈے ہیں ان کو ایران نے اٹیک کیا، ایون کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کی خبریں بھی آئیں۔ یہ اڈے بنیادی طور پہ ایک طرح سے اس لیے بنائے گئے تھے کہ وہ جو ممالک ہیں جہاں پہ یہ اڈے ہوں گے وہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کریں، لیکن اس سارے کانفلکٹ کے اندر ایک چیز تو بڑی آبویس ہو گئی ہے کہ نہ امریکن اڈے محفوظ ہیں، اور جہاں پہ امریکن اڈے ہیں وہ ممالک بھی زیادہ غیر محفوظ ہو گئے۔ تو کیا ان اڈوں کو خطے سے موو کرنے کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہوگا؟ وہ عرب ممالک چاہیں گے کہ یہ اڈے یہاں سے نکل جائیں اور اس کی جگہ پہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ سعودی عرب میں پاکستان نے ایک معاہدہ بھی کیا ہوا ہے، پاکستان کا کردار زیادہ نظر آئے، یا اگر پاکستان کا کردار فی الحال زیادہ نظر نہیں بھی آتا تو کیا ان اڈوں کو ختم کرنے کے حوالے سے سوچا جا رہا ہوگا؟ جی میرے خیال میں جو خلیج کے ممالک ہیں وہ ان کی سوچ تو ہوگی ضرور کہ جی ان اڈوں سے ہمیں فائدہ کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، پر میری نظر میں دیکھیے وہاں ان اڈوں پہ حملے تو ہوئے ہیں، پر یہ حملے جو سویلین ٹارگٹس ہیں خلیج کے ممالک ان کے اوپر بھی ایرانی حملے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سوچنا ہوگا ان کو کہ اب یہ اڈوں کی وجہ سے ان کے پاس ڈیفینسو ویپنز بھی ہیں، اگر 10 میسائل آتے ہیں تو 9 اس میں گرائے جاتے ہیں، ایک نکل آتا ہے، تو اگر یہ اڈے نہیں ہوتے تو ان کی کتنی دفاع ہوتی۔ تو یہ پورا ان کو سوچنا ہوگا کہ اس کا فائدہ اور نقصان کتنا ہے اور آگے جا کے کیا ہوگا۔ سب چیز جو ہوگی وہ یہ پہلی چیز یہ ہے کہ جی خلیج کے ممالک ہیں اور ایران کے درمیان آگے جا کر جو رشتہ ہے وہ کس طرح کا، ریلیشنز کیسے ہوتے ہیں، اچھے ہوں گے، کوآپریٹیو ہوں گے، یا ٹینشن رہے گا۔ میرے خیال میں بہت سارے مسئلے ہیں ان کے درمیان، ہرمز کا مسئلہ ہے، دوسرے مسئلے ہیں، تو ان کو حل کرنا ہوگا۔ وہ جب حل ہو جائیں گے، جب ایران کے ساتھ اچھے تعلقات وہ بنا سکیں گے، اس کے بعد میں ان کو سوچنا ہوگا کہ امریکن اڈے یہاں رکھیں یا ان کو نکال دیں۔ میرے خیال میں نکالنا اتنا آسان نہیں ہوگا، بہت ان کو سوچ سمجھ کے پھر چال چلنی پڑے گی آگے جا کر۔ ٹھیک،
अच्छा सर, डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से बार बार ये कहा जा रहा था कि इस सारी जंग की उनके लिए एक बड़ी पॉलिटिकल कॉस्ट हो सकती है, मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं, इस वक्त भी तासुर ये है कि शायद ट्रंप कोई बड़ी जंग जो है शुरू ना करें, अटैक्स तो किए जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हिट किया जा रहा है, लेकिन एक पॉलिटिकल कॉस्ट होगी उसकी, इस वजह से वो बड़ी जंग शुरू नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये राय भी है कि अगर उनको ज्यादा फ्रस्ट्रेट किया गया अमेरिका को ईरान की जानिब से, तो ऐन मुमकिन है कि फिर वो बड़े पैमाने पे वहां पे हमले करे और जिससे ज्यादा तबाही हो। आप समझते हैं कि ये मुमकिनात में से है? देखिए, इसमें दो चीजें मैं जिक्र करूंगा। पहली चीज तो अंदरूनी जो प्रेशर है ट्रंप साहब के ऊपर, वो उन्होंने देखा कि उनके जो मुखालिफ हैं अंदरूनी, एक तो डेमोक्रेट्स हैं। जो डेमोक्रेट्स तो जो भी रुख लेंगे तो डेमोक्रेट्स उनकी तनकीद करेंगे। दूसरी तरफ से उन्होंने देखना कि जो उनके जो राइट विंग है रिपब्लिकन पार्टी, वहां से भी तनकीद हुई उनके खिलाफ। और तीसरा जो इजरायली लॉबी है, जो बहुत यहाँ उसका इन्फ्लुएंस बहुत है, उनकी तरफ से भी बहुत तनकीद हुई ट्रंप साहब को। तो उन्होंने अभी ये कैलकुलेशन मेरी नज़र में ये है कि उन्होंने ये देखा है कि जी ये तनकीद तो हम डेमोक्रेट्स की तो सह सकते हैं, जो दूसरे जो हैं रिपब्लिकन्स हैं और जो इजरायली लॉबी है उसको खुश करने के लिए हमने हार्ड लाइन देनी है। तो अब ये इसी वजह से अब ये जो हमले हो रहे हैं वो दिखाने के लिए कि अमेरिका बहुत बड़ी ताकत है और हम ईरान के साथ कोई इस किस्म का मुआहदा नहीं करेंगे और हम ईरान को दबा कर और फिर जो कुछ होगा हमारी जीत होगी उसमें। और मिड टर्म के लिए मेरे ख्याल में उनकी अभी कैलकुलेशन बदल गई है। और जो हॉर्मुज़ का बंद करना है वो उसके ऊपर भी यहाँ कहा जा रहा है कि जी हॉर्मुज़ बंद भी हो जाता है तो 5 मिलियन बैरल कम हो जाएंगे इंटरनेशनल इकोनॉमी सिर्फ, तो इसलिए ज़्यादा उसका इम्कान नहीं होगा। अब ये भी उनको देखना होगा कि बबल मंदब भी अगर बंद हो जाता है, सऊदी तेल वहाँ से नहीं आता, तो इकोनॉमी पर बड़ा जोर आएगा। पर कैलकुलेशन जो पहले थी ट्रंप साहब की कि मुआहदा कर लें, इस जंग को बंद कर दें, उससे मुझे फ़ायदा होगा मिड टर्म में, मेरे ख्याल में वो कुछ बदल गई है। अब उनकी जो कैलकुलेशन शायद यही है कि अगर हार्ड लाइन लें तो बेहतर है हमारे लिए मिड टर्म में। ठीक, मुनीर अकरम साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आगे क्या करने जा रही है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी लीडर जनाब शाहिद खटक साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खटक साहब, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि 3 साल हो रहे हैं इमरान खान साहब की कैद को, और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप लोग बार बार एहतजाज का कहते हैं, 5 अगस्त की फिर डेट दी हुई है। एक क्वेश्चन जो लोग बार बार पूछते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या है, प्लान क्या है, करना क्या आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी हवाले से कल ही कुछ सीनियर क़यादत की मीटिंग कॉल की है चीफ मिनिस्टर साहब ने, तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाज़ेह हो जाएंगी। नंबर सेकंड ये कि 5 अगस्त को चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा जो तकरीर करेंगे तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कौम के सामने आ जाएंगी। 5 अगस्त को सिर्फ वो तकरीर करेंगे या उसके अलावा भी कुछ अभी जब आप बड़ी मूवमेंट खड़ी करते हैं तो उसके लिए आपको टाइम दरकार होता है, तो वो सारी चीज़ें पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ, मशरान के साथ, तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के साथ, उन सब के साथ मशावरत के बाद मेरे ख्याल में जितना हमने अदालतों पर रिलाई किया, कोशिश की, अदालतों के अंदर हर फोरम के ऊपर गए, लेकिन इंसाफ तो कहीं से नहीं मिल रहा। तो जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर इंसाफ सड़कों के ऊपर ही होना है। अच्छा, एक तनकीद आप लोगों पे ये भी है कि आप लोग उस तरह दबाव नहीं डाल सके हुकूमत पे। आप कहते तो हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हुकूमत के ऊपर आपका किसी किस्म का कोई दबाव नहीं। देखिए, एहतजाज के जरिए आप दबाव डालते हैं, तो जहाँ पे हमने कमजोरी दिखाई है एहतजाजों में तो वहां से तो फिर दबाव नहीं बढ़ेगा। तो जब हम प्रेशर डालेंगे, पब्लिक को निकालेंगे, रोडों के ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, तो ही जाके उससे दबाव बढ़ेगा। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जी दबाव नहीं है, लेकिन इस दबाव को, इस प्रेशर को अब मजीद बढ़ाएंगे भी। और ऑलरेडी इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान, जिनका वो एक बाई की हैसियत से उनकी बहन जो है वो उनके लिए जद्दोजहद कर रही है, तो वो भी स्ट्रीट मूवमेंट चला रही है। इन सब चीज़ों को मिला के
ایک بہت بڑی تحریک کھڑے کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں، اوبیسلی علیمہ خان صاحبہ تو وہاں پہ نکلی اور اسٹریٹ موومنٹ بھی چلا رہی ہیں، اس میں جو تنقید ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایز اے بین ضرور کریں، ان کا رائٹ ہے، لیکن اتنی بڑی جماعت ہے، باقی جماعت کدھر ہے؟ تنظیم سازی کا کہا گیا، رہائی فورس کا کہا گیا کہ عید کے بعد یہ ہوگا، لیکن اس میں سے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو لگتا ہے ایسے ہے کہ بہن بھی اس لیے سامنے آئی ہیں کیونکہ جماعت ناکام ہو گئی ہے۔ دیکھیں جماعت ناکام نہیں ہے، مختلف فورمز پہ ہر بندہ ایک کوشش کر رہا ہے۔ دیکھیں بہنوں کے ساتھ بھی تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ ہم ہی ہوتے ہیں، اور جو اسٹریٹ موومنٹ ہے اس میں آپ کل دیکھیں ہماری وہاں پہ ساری جماعت کھڑی تھی، جو بنیر میں تھی یا سوات میں تھی یا اس سے پہلے دیر میں تھی، تو وہاں پہ ہمارے جو مقامی قیادت تھی، جو پی ٹی آئی کی، جو ایم این ایس تھے، جو ایم پی ایس تھے، یا جو ہمارے ورکرز تھے، سارے وہاں پہ موجود تھے۔ تو انشاءاللہ اس کو آگے اب وقت آ گیا کہ ہم اس کو آگے لے کے چلیں۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مؤثر جو اپوزیشن ہے چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہو، دیکھیں نا اس وقت جو حکومت کی کارکردگی ہے، میرا نہیں خیال کہ اتنی بری کارکردگی کبھی کسی کی حکومت کی رہی ہوگی۔ مہنگائی آپ دیکھ لیں، دیگر معاملات دیکھ لیں، پر حکومت اس طرح پریشر فیل نہیں کرتی، وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہم پہ کوئی پریشر نہیں۔ اب یہ اپوزیشن نے بتانا ہوتا ہے، پارلیمنٹ کے اندر معاملات کو اٹھانا ہوتا ہے، آپ پارلیمنٹ میں موجود بھی ہیں، کمیٹیوں کا حصہ نہیں ہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی کوئی بہت بڑی احتجاجی تحریک نہیں ہے، تو آپ کے حوالے سے یہ جو تاثر ہے کہ آپ ایک ناکام اپوزیشن ہے، وہ درست ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ اطہر بھائی کہ جو قومی اسمبلی میں ہماری جتنی بھی تقاریر ہیں وہ سارے کاٹ دیتے ہیں۔ اگر کسی ایشو کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں، ہم اپنا موقف لے کے آتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو ہماری آدھی سے زیادہ تقریر تو ممبران کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ بول کیا رہا ہے۔ جو خود سننے والا ہوتا ہے، جس نے بولا ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کیا بولا پارلیمان کے اندر۔ نمبر سیکنڈ، میڈیا کنٹرولڈ۔ میڈیا میں آپ چند ہی جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، ان کے علاوہ ہمارے دور حکومت میں 5 روپے یا 2 روپے کا جب پیٹرول مہنگا ہوتا، مائک پیرا کے محلے میں جا کے انٹرویو کرتے تھے۔ آج 350-400 روپے پہ کوئی انٹرویو نہیں ہو رہا۔ ہمارے دور حکومت میں 5-10 روپے چینی مہنگی ہوئی، میرے خیال میں 55 روپے آدھا کلو تھی، 110 روپے پہ ہم چھوڑ کے گئے۔ آج 170-180 روپے پہ فی کلو چینی ہے۔ چینی کے ایشو میں ہماری حکومت کے خلاف جو میڈیا نے کمپین چلائی، جو ہمارے خلاف نیریٹو بنایا، اب وہ نیریٹو نہیں بننا۔ میڈیا کنٹرولڈ ہے، عدالتیں کنٹرولڈ ہے، پارلیمان کنٹرولڈ ہے، سارے ادارے کنٹرولڈ ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کے بیچ میں رہ کے ہم اپنی جدوجہد کر رہے ہیں۔ کبھی ہماری کمزوری ہوگی، کبھی ہمیں جو ہے کامیابی حاصل ہوگی۔ دیکھیں ہم اس 75 سالہ نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، جس نظام نے عمران خان صاحب کو جیل میں بند کیا ہے، تو اتنی آسانی سے یہ ڈرام سے تو نہیں گرے گا۔ اس کے خلاف ہم جو اپنی جدوجہد، جو ہماری جدوجہد چل رہی ہے حقیقی آزادی کی، تو یہ تو چلے گی، یہ تو آگے جائے گی، فیز وائز ہے۔ دیکھیں اگر 9 اپریل سے اس تحریک کا آغاز ہوا ہے، 9 اپریل سے لے کے آج تک پچھلے 2.5-3 سالوں میں جو ظلم، جو جبر تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، اس کے کارکنان کے ساتھ ہوا، قیادت کے ساتھ ہوا، پارٹی کے اوپر ہوا، عام شہریوں کے اوپر ہوا، خواتین کے اوپر ہوا، کیا اس کی مثال ملتی ہے پاکستان کی تاریخ میں جو تحریک انصاف کے ساتھ ہوا؟ ان تمام مشکلات کے باوجود بھی تحریک انصاف سروائیول کر رہی ہے۔ ٹی ایل پی مذہبی جماعت تھی، بہت بڑی تعداد میں پروٹیسٹ کرتی تھی، 8 گھنٹے نہیں ٹکی، 8 گھنٹے تحریک انصاف 3-3.5 سالوں سے سروائیول کر رہی ہے۔ تو مشکلات تو آئیں گی نا، جب آپ مشکل راستے کا انتخاب کریں گے تو اس میں مشکلات بھی آئیں گی، اس میں جیلیں بھی آئیں گی، اس میں مار پٹائی بھی آئے گی، اس میں ڈنڈا بھی آئے گا، اس میں سوٹا بھی آئے گا، لیکن ہم آج بھی ادھر کھڑے ہیں جدھر سے عمران خان صاحب نے اس تحریک کا آغاز کیا۔ اچھا، جو دیگر پولیٹیکل جماعتیں ہیں، اپوزیشن کی جماعتیں آج کل مولانا حکومت سے کافی زیادہ ناراض ہیں، کیا ان سے کوئی اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہمارے ماضی میں بڑے ہی سخت اختلافات رہے، لیکن کچھ ایسے ایشوز ہیں کہ ان ایشوز کے اوپر بیٹھ کے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے۔ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن ریگڈ ہے، ہم کہہ رہے ہیں فارم 47 کا استعمال ہوا ہے، وہ جو ہیں وہ بھی جو موجودہ حکومت کی جو ناقص پالیسیز ہیں ان کے خلاف وہ بھی بولتے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ایسے پوائنٹس ہیں کہ جن پوائنٹس کے اوپر مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کو ہم اپنے اتحاد میں شامل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک، لیکن فی الحال کوئی ایسی بات چیت ان سے ہوئی نہیں ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی؟ آن آف ہماری جو کمیٹی ہے، اسد کیسر صاحب اسپیشلی ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ،
تو وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کب تحفظ آئین پاکستان کو جائن کریں گے. جو آلریڈی ایک ہمارا فورم بنا ہوا ہے جس کو محمود خانہ چکزئی صاحب, علامہ صاحب اور دیگر چھوٹی جو جماعتیں ہیں اور تحریک انصاف اس میں سنی اتحاد کونسل, یہ سارے اس الائنس میں ہیں. اور وہ جو فارورڈ بلاک کی خبریں آ رہی تھیں آپ کی جماعت میں, وہ فارورڈ بلاک خیبر پختونخوا کے اندر کوئی پتہ چلا بن گیا ہے کہ نہیں بنا؟ نہیں دیکھیں, فارورڈ بلاک نہیں تھا, کچھ ایشوز کے اوپر ناراضگیاں تھی ایم پی ایس کی, تو اس میں موسٹلی جو ہیں ان کو ایڈریس کیا گیا, اس میں زیادہ تر راضی ہیں. اور ایک ان کا نقطہ رہتا ہے کہ جی کوئی تحریک کھڑی کی جائے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے, تو وہ بھی آپ دیکھیں گے. اچھا, کمیٹیوں سے آپ لوگ باہر نکل گئے, لیکن اس دن ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک آپ کے ایم این اے وہ کمیٹی کی گاڑی میں جا رہے تھے, تو وہ ابھی بھی گاڑیاں کچھ لوگ, آپ کسی کمیٹی کا ممبر ہیں ویسے؟ نہیں, میں ممبر تھا لیکن چیئرمین نہیں تھا. چیئرمین نہیں تھا, تو وہ جو کمیٹیوں سے نکلے ہیں تو گاڑیاں کیوں نہیں واپس کر رہے ہیں؟ جن کے پاس ان کو واپس کر دینی چاہیے گاڑیاں. اور گاڑیاں کیا ان کے ایم این ایز کے سامنے حیثیت رکھتی ہے؟ جو ایم این ایز آج کل 5-5.5 لاکھ روپے الحمدللہ تنخواہ لے رہے ہیں, صاحب حیثیت ہیں, گاڑی ہوتی ہے ان کے پاس پرسنل, تو اس کو استعمال کرنا چاہیے. اچھا, ایک اور جو تنقید یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا, وہ نہیں ہو سکتا, خان صاحب سے مشاورت کرنی ہے, لیکن کچھ جو کام ہے وہ آپ لوگ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ وہ ادھر مراد کا ایک بل آیا, اس پہ بہت زیادہ تنقید ہوئی, اور پھر خیبر پختونخوا کی حکومت پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی تصویر لگتی ہے تو جی وہاں پہ عمران خان کی تصویر نہیں ہے, کہیں پہ تختی لگتی ہے تو عمران خان کا نام نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کوئی آپ کا اپنا ورکر آپ سے ناراض ہے یا آپ کی حکومت کی وہاں پہ کوتاہی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, ابھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے صوبائی حکومت کو. ابھی جو کرکٹ کا میں نے پوچھا, کیونکہ میں ہلکے میں تھا, میں زیادہ کنیکٹ نہیں تھا, میں آج آیا ہوں, تو جب میں نے دیکھا تو اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر چیزیں چل رہی تھی, لیکن جب میں نے ٹویٹس دیکھی تو وہ کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن تھی, اس نے کوئی کرکٹ ارینج کیا تھا, اسی نے وہ بل بورڈ لگائے تھے, تو انہوں نے تصویر نہیں لگائی ہوگی عمران خان صاحب کی. حالانکہ عمران خان صاحب صرف لیڈر نہیں ہے, وہ ایک فارمر کرکٹر بھی ہے. ویسے بھی کرکٹ میں جب ان کی تصویر آتی ہے, کرکٹ سٹیڈیم ان کے نام سے منسوب ہے, تو لگانی چاہیے تھی. اور اس کے علاوہ جو بورڈز ہوتے ہیں, دیکھیں اس کا کلر جو ہوتا ہے ویسے بھی پی ٹی آئی کا, میں اپنے حلقے میں میرے ایم پی ایز ایم این ایز جو ہیں, جب ہم بورڈ لگاتے ہیں اگر اس میں عمران خان صاحب کا نام نہ ہو تو ہم اپنے پارٹی کا جو کلر ہے اسی کی تختی لگا دیتے ہیں. وہ پارٹی کس کی ہے؟ عمران خان صاحب کی ہے. یہ لال اور سبز جھنڈا جو ہے یہ عمران خان صاحب کی پہچان ہے. تو مائنس عمران خان کا جو بار بار ذکر ہوتا ہے کہ وہ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب خود کو بھی خود مائنس نہیں کر سکتا. میں کون اور آپ کون ہوتے ہیں اس کو مائنس کرنے والے؟ عمران خان صاحب اگر خود بھی چاہیں کہ میں مائنس ہو جاؤں, وہ خود کو بھی مائنس نہیں کر سکتے. اور جو سوچے گا بھی عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا, تو وہ پرویز خٹک اور ان سب سے ان کا برا حال ہوگا. اچھا, ایک یہ بھی تاثر تھا کہ پچھلے دنوں آپ لوگوں کے رابطے بھی ہو رہے, بیرسٹر گور صاحب کے بھی رابطے تھے, کچھ پیغامات بھی آئے, آپ کی جماعت کے کچھ لوگوں نے بھی بتایا. ابھی بھی کیا کوئی رابطے کسی سطح پہ چل رہے ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے؟ دیکھیں, مجھے بہت سی چیزوں کا نہیں پتا. اگر بیرسٹر گور صاحب یا کسی کا کسی بھی لیول پہ کوئی رابطہ ہے تو وہ ان کو پتا ہوگا. دیکھیں, میں مذاکراتی یا مصلحتی کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں, اور پچھلے تقریباً 2-3 ہفتے سے تو میں پارٹی کے اجلاسوں میں بھی نہیں گیا. تو یہ آپ کو نہیں پتا کہ کہیں پہ اسٹیبلشمنٹ سے یا حکومت سے کوئی رابطہ؟ اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو بتا بھی دیتا, لیکن میرے خیال میں تو اگر رابطہ ہوتا, اگر پچھلے 2-3 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, یہ کیسا رابطہ ہے کہ اس رابطے سے کوئی بھی نہ پارٹی کو فائدہ مل رہا ہے, نہ عمران خان صاحب کو مل رہا ہے, نہ عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کیا جا رہا ہے, نہ ان کا علاج کرایا جا رہا ہے, نہ ان کے ساتھ فیملیز کی ملاقات کرائی جا رہی ہے, نہ چیف منسٹر کی ہے, نہ پولیٹیکل لوگوں کی ہے, نہ وکلاء کی ہے. تو یہ کیسے مذاکرات ہے, یہ کیسی گفتگو ہے جس سے کوئی فائدہ ہی نہیں مل رہا؟ تو اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو مجھے تو یہ بے ایمانی اور بے سودی لگ رہا ہے. اچھا, آپ دیکھیں نا, پاکستان کی بڑی پارلیمانی جماعت ہے. اگر شروع میں ہم دیکھیں سب سے زیادہ سیٹیں بھی آپ لوگوں کی تھی قومی اسمبلی میں. اب ملک کے اندر بہت سارے چیلنجز بھی ہیں, دہشت گردی ہے, کچھ معاملات ایسے ہیں وہاں پہ سیاست سے ہٹ کے بھی آپ کو معاملات کو دیکھنا پڑے گا. آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ آپ کی طرف سے تعاون ہونا چاہیے قومی سطح کے اوپر, ادھر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ابھی جہاں پہ عمران خان صاحب نے ہی جب سہیل آفریدی چیف منسٹر بنے, ان کو 2-3 ایشوز کے اوپر اجازت دی تھی کہ ان ایشوز کے اوپر آپ جا کے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. اس میں ایک جو دہشت گردی اس کو روکنا, ڈرون اٹیکس یا ملٹری آپریشن, ان ایشوز کے اوپر جا کے آپ ان فورم کے اوپر اپنا بیانیہ دے, جو ہمارے تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اور ہم کیوں چاہتے ہیں کہ وہ جو ہم فارمولا دے رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہوگا, وہ چیزیں. تو ایسے نیشنل جو ایشوز ہوتے ہیں تو اس کے اوپر تو تحریک انصاف, دیکھیں اس وقت واحد جماعت ہے پورے پاکستان میں جو پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, سندھ میں, بلوچستان میں, کشمیر میں, گلگت میں, باقی تو ریجنز کی جماعتیں بن گئی ہیں. کوئی سندھ, اندرون سندھ تک محدود ہیں,
कोई पंजाब से भी वैसे वो फारिग है, लेकिन 13-14 सीटें तो उन्होंने जीती, ये एक फैक्ट था। बाकी खैबर पख्तूनख्वा से उनका सफाया है, बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ ने 11 कौमी असम्बली की नशिस्तें जीती थी। तो एक वो जमात जो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा करती है, तो वो नेशनल इश्यूज के ऊपर क्यों नहीं इकट्ठी होगी? जिससे पाकिस्तान या पाकिस्तान के मफादात हो, तो तहरीक इंसाफ वहीं पे खड़ी होती है जिससे पाकिस्तान को इसका फायदा मिले। फिर ये जो कश्मीर का बाइकआउट किया गया, आप समझते हैं कि ओवरऑल ये आपके? बिल्कुल हमने ठीक किया ये बाइकआउट। जब वहां की आवाम चाह रही थी, जब वहां की आवाम की डिमांड थी कि इलेक्शन बाइकआउट हो, देखिए पॉलिटिकल जमातों तो वही कामयाब होती है जो आवाम में होती है, जिनके रूट्स आवाम में होते हैं। तहरीक इंसाफ जो है सबसे मकबूल जमात है, तो कश्मीर के आवाम के जो इश्यूज हैं उन इश्यूज को सही तरीके से एड्रेस नहीं किया गया, उनको मिस हैंडल किया गया, लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई, उनको शहीद किया गया। तो इन हालात में जब आवाम को जरूरत थी किसी जमात की कि वो आवाम के साथ जाएं, तो तहरीक इंसाफ आवाम के साथ गई है। अभी हमें हुकूमत तो अजीज नहीं है, हमें तो अपनी कौम, हमें अपने लोग अजीज हैं। कश्मीरी हमारे भाई हैं, कश्मीर हमारा शारक है पाकिस्तान का। कश्मीर ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं, और कश्मीरियों का जो इमरान खान साहब के साथ जो उनकी अटैचमेंट है, स्पेशली जब इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर खड़े होकर जो कश्मीर के लिए गुफ्तगू की, उसके बाद कश्मीरियों ने इमरान खान साहब को सफीर कश्मीर का लक़ब दिया। वहां पे कश्मीर में जश्न था, कश्मीरी रोड के ऊपर थे कि हमें ऐसा लीडर मिला जिसने ना कश्मीर बल्कि मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए वो आवाज बने। इवन इंडिया के साथ हमने तमाम रवाबित कश्मीर की इशू के ऊपर हमने मुनक़ता कर दिए। ठीक, तो फिर जब अच्छा आखिर में घटक साहब, क्या असेंबलियों से आप लोग बाहर आ सकते हैं? इसलिए ये बात बार बार डिस्कस होती है, आपकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर भी डिस्कस होती है। हम हर एंगल से चीजों के ऊपर पार्टी के अंदर डिस्कशन करते हैं, और इतनी बड़ी पॉलिटिकल जमात जो मैंडेट इमरान खान साहब का है, इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें बंद हैं। तो देखिए लास्ट टाइम भी हमारे 122 या 127 MNS थे जब अदम इत्तेमाद आया। इमरान खान साहब ने कहा कि कौमी असम्बली से रिजाइन, सब ने रिजाइन कर दिए। इमरान खान साहब ने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी से रिजाइन, सब ने रिजाइन कर दिया। इमरान खान साहब कहेंगे कि कौमी असम्बली से रिजाइन करो, रिजाइन कर देंगे। हाँ, अगर हम अपने लेवल की इस इशू के ऊपर हम खुद भी डिबेट करते हैं, मैंने भी 2-3 दफा ये सजेशन दी कि अगर हमें लगता है कि हमारे रिजाइन करने से इस सिस्टम को नुकसान होता है, इमरान खान साहब को फायदा होता है, तो इन सीटी की कोई हैसियत नहीं, हम रिजाइन भी कर सकते। रिजाइन कौन सा मुश्किल काम है। शाहिद खट्टक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मौलाना ने एक बयान दिया, बड़ा सख्त बयान दिया, हुकूमत की जानिब से रद्द अमल आया, उसके रद्द अमल के ऊपर मौलाना की जानिब से मजीद सख्त बयानात दिए गए। क्या ये मामला किस तरफ जा रहा है? मौलाना की आखिर अचानक हुकूमत के साथ ये जो लड़ाई है, इसकी वजह क्या है? इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए कुछ और मामला भी हैं। सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मलिक साहब, ये अचानक मौलाना क्यों हुकूमत से इतने नाराज आपको नजर आ रहे हैं? तो सब बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की सियासत में वो सियासतदान जो कभी सफ़े से नीचे उतर जाते हैं, उनके गिले शिकवे हमेशा से मौजूद रहे हैं। हमारे यहाँ अगर आप देखें पूरी माजी की सियासत को और आज की सियासत को देखें, तो इस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें जो इक़्तिदार में होती हैं, हमेशा एक पेज पर आने के बाद इक़्तिदार में आ जाती हैं। मौलाना फजल रहमान साहब बसद एहतराम, आपको याद होगा जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के साथ खड़े हुए। उन्होंने उस वक्त जो है वो जमहूरियत की बात नहीं की, बल्कि उस वक्त जो है वो MMA जो है वो इत्तेहादी तस्वर की जाती थी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की। अब मौलाना फजल रहमान साहब आज की इस्टेब्लिशमेंट से गिला कर रहे हैं और जिक्र कर रहे हैं माजी के वाकयात का। तो मसला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब मौजूदा सूरत हाल में, मौजूदा सियासी जो इस वक्त मंजरनामा है, इसमें इररेलेवेंट हो चुके हैं। ना मुस्लिम लीग नवाज जो उनके करीबी दोस्तों की जमात है, मियां नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, ना उनकी तरफ से उन्हें कोई जो है वो पजीराई है, ना मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके करीब है। अब मौलाना फजल रहमान साहब जो है इसलिए कभी कभी गुस्सा निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने गुस्सा निकाला, फिर कई उनके खिलाफ वफाकी वज़रा ने बयानात दिए, फिर मौलाना साहब ने थोड़ा सा और गुस्सा निकाला। चंद दिनों में आप देखेंगे मौलाना साहब का ये गुस्सा खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ जो है वो अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए इस किस्म के गुस्से का इजहार किया जाता है। ठीक है। अच्छा सर, जैसा आपने कहा कि करीबी दोस्तों की उनकी हुकूमत है, तो एक तासुर ये भी है कि इमरान खान साहब की बहन का एक क्लिप चला,
اس کے اوپر ان کو نوٹس ہو گیا, اور جو مولانا نے باتیں کی وہ تو کافی نامناسب قسم کی اس میں کچھ ایسی باتیں, اور پھر انہوں نے اس سے بھی بڑھ چڑھ کے اگلے جو بیانات دیے, لیکن اس کے باوجود ان کو کوئی نوٹس وغیرہ نہیں ہوا. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کی جماعت جو ہے وہ اس قسم کے بیانات دینے کی کوئی ہیبچول عادی نہیں ہے. یعنی ان کی کوئی مسلسل مہم نہیں ہے, ان کی کوئی ایسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کی کوئی تاریخ میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے مسلسل اس قسم کی مہم چلائی ہو. ناراضگی کا اظہار وہ کرتے رہتے ہیں, اور موجودہ جو انہوں نے تقاریر بھی کی ہیں اس پہ بھی وہ ان کے الفاظ کا چناؤ بڑا جو ہے وہ میرے خیال میں قابل افسوس بھی ہے شہداء کے حوالے سے. بلکہ اس کی انہوں نے وضاحت بھی کرنے کی کوشش کی کہ یہ میں نے ایک محاورتاً جملہ کہا, پھر اس نے وضاحت انہوں نے کہا کہ جیسے کہ ڈیفنس بجٹ کے بارے میں بھی ہم اس کو جو ہے وہ پھر جو ہے بجٹ کیسے مقدس بجٹ کہہ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں وہ کہیں وضاحت بھی کرنا چاہتے ہیں, کہیں ہلکا پھلکا جو ہے وہ طنز بھی کرنا چاہتے ہیں. البتہ نورین نیازی صاحب کا معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف مسلسل ہیڈ آن کی پوزیشن میں ہے. ان کی عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ٹارگٹ کرتی ہیں خواجہ پاکستان کو, لیکن ساتھ انڈرمائن کرتی ہیں پاکستان کی سیکورٹی کو, پاکستان کے اداروں کی کیپیبلٹی کو, اور پاکستان کی اور ہندوستان کے مابین ہونے والے اس مارکہ حق کو جس کو پاکستان نے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی, اور پاکستان کے جو ہے وہ ڈنکے اس وقت سے پوری دنیا میں بج رہے ہیں. اب یہ کہنا, اگر نورین نیازی صاحبہ کہتی جی کہ ہمیں گلا شکوہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے, عمران خان صاحب کے ساتھ ہمیں ملاقاتوں کی اجازت نہیں ہے, ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو یا یہ کہتی جناب کہ جی فوج کا کردار درست نہیں ہے, یا وہ یہ کہہ رہے تھی جناب کہ جی آپریشن جو ہو رہا خیبر پختونخوا میں ہم اس کو نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ ساری باتیں ہضم ہوتی رہی ہیں اور ہضم ہو رہی ہیں, لیکن یہ بات ہضم کرنا ذرا مشکل ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہمارا گٹھ جوڑ تھا اور ہندوستان 2 منٹ کے اندر پاکستان کو فکس کر سکتا تھا, لیکن یہ گٹھ جوڑ کی وجہ سے اس نے ہمیں فکس نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی افواج پاکستان کو, اپنی ڈیفنس کی کیپیبلٹی کو اور اپنی فتح کو, جو اللہ کا شکر ہے آپ سب اس بات کے گواہ ہیں کہ پاکستان نے جس طریقے سے ہمارے حق میں کامیابی حاصل کی اس کی دنیا معترف ہے. اس کو آپ انڈرمائن کرنا مطلب یہ ہے کہ آپ نیشنل سیکورٹی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ جو ابھی کابینہ میں رد و بدل کی خبریں بھی آ رہی ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی نئے چہرے آئیں یا کسی پرانے وزیر سے کوئی قلمدان لے لیا جائے, اس حوالے سے کیا خبریں, کیا کوئی مولانا کو حکومت میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ لگتا ہے ایسے کہ کچھ گلے شکوے ان کے اس حوالے سے بھی ہیں. دیکھیے, مولانا چاہتے رہے ہمیشہ سے, اس بات کا وہ اظہار بھی کرتے رہے کہ میں سیاست میں حصہ کیوں لیتا ہوں حکومت میں جانے کے لیے. ایک بار بہت پرانی بات ان سے پوچھا گیا کہ آپ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کے میدان میں کیوں اترتا ہوں, کہ میں اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے میں حکومت میں جانا چاہتا ہوں. تو میرے خیال میں مولانا جب اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں حکومت میں جانا مولانا افورڈ نہیں کریں گے, اور مولانا چاہیں گے بھی نہیں کہ ان کو جو ہے وہ موجودہ حکومت کا حصہ بنا دیا جائے. البتہ جس بات کی جو ہے وہ مولانا اپنی جو ہے وہ خاص طور پہ خیبر پختونخوا کی سیاست ہو, بلوچستان کی سیاست ہو, وہاں مولانا اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا چاہتے ہیں. اور مولانا نے یہ جو غصے کا اظہار کیا, میں تو ایک جملے میں اگر عرض کر دوں, آپ کو یاد ہوگا مولانا جو کہہ رہے ہیں کہ لشکر بنانے کا ہمیں کہا جا رہا ہے, یہ لشکر بنانے کی بات ہوئی تھی DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چوہدری صاحب نے بات کی تھی کہ جی ہم جن علاقوں میں آپریشن کر رہے ہیں دہشت گردوں کے خلاف, ہماری خواہش یہ ہے کہ لوگ وہاں 3 کام کریں. پہلا کام تو یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں, اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں اطلاع دیں, اداروں کو اطلاع دیں کہ فلاں جگہ پہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. اگر یہ کام بھی نہیں وہ کر سکتے, اگر کسی خوف کا شکار ہیں یا ان کے لیے کوئی مسائل ہیں, تو پھر جہاں انہوں نے اپنے جو ہے وہ مراکز بنا لیے ہیں وہاں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نکل جائیں تاکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. یہ 3 نکات تھے. اب مولانا اس کو میرے خیال میں ڈائیورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. اور جو کابینہ کی آپ نے بات کی, کابینہ میں میرے خیال میں کچھ وزارتیں مرج ہو جائیں گی, جس میں آپ سمجھیں ڈیفنس پروڈکشن ہے اور ڈیفنس ہے, یہ مرج ہو جائے گی. جس میں انفارمیشن کلچر اینڈ ہیریٹیج ہے اس کو مرج کر دیا جائے گا. باقی معاملات میرا نہیں خیال کہ آپ کے وزارت اطلاعات جو ہے طاہر صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں. کوئی ادھر کوئی افواہیں ہیں کہ محض ان کی جو ہے وہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے, ایسی کوئی میرے خیال ہے کئی معاملہ زیر غور بھی نہیں ہے. کچھ ایسے نئے چہرے جو ہیں جس پہ کوشش لوگوں کی یہ ہے کہ خاص طور پہ کچھ نوجوان چہرے جو ہیں وہ کابینہ کے اندر آ جائیں, لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا. شہباز شریف صاحب نے ملاقاتیں بھی کی ہیں اراکین اسمبلی سے, اب اس کے بعد یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ کن لوگوں کو جو نئے چہرے ہیں ان کو انڈکٹ کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے نصر اللہ ملک صاحب، بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک جی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. سوشل میڈیا پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.